اللهم صل على سيدنا ومولانا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ازگار ملت، عزیز بھائیوں، اس ماہ جمادی الثانی میں سلسلے چشتیہ صابریہ کے بہت سے بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے۔ انہی میں ایک عظیم بزرگ جو جامع السلاسل ہے، ہندوستان کے بے شمار سلاسل ان تک پہنچتے ہیں کہ جن کا نام نامی ہے حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے تقریباً سلاسل آپ ہی سے ہوتے ہوئے حضرت صابر پاک علیہ رحمہ رضوان تک پہنچتے ہیں۔ مثلا حضرت شیخ الاسلام فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ کا سلسلہ بھی آپ ہی سے ہوتے ہوئے حضرت صابر پاک علیہ رحمہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ خاموش علیہ رحمہ کا سلسلہ بھی آپ ہی سے ہوتے ہوئے حضرت صابر پاک علیہ رحمہ تک پہنچتا ہے۔ اور ہم جس سلسلے سے وابستہ ہے، مراد آباد رامپور سے ہوتا ہوا حضرت تک پہنچتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سلسلے چشتیہ صابریہ ہی نہیں، سلسلے نظامیہ، قادریہ، نقشبندیہ، ہندوستان کے بے شمار سلاسل بحیثیت قادری، بحیثیت نظامی، بحیثیت نقشبندی شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ تک پہنچتے ہیں۔ مثلا ہمارے استاد محترم حضرت شاہ سید شاہ طاہر رضوی علیہ رحمۃ الرضوان جمال البحر جو عنبر پیٹ کے سلسلے سے وابستہ ہے، ان کا سلسلہ بحیثیت قادری حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ تک پہنچتا ہے، بحیثیت قادری سلسلہ۔ تو اس طرح یہ جامع سلاسل ہے۔ یہی نہیں، اسی ماہ میں، اس ماہ کی 23ویں کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اسی ماہ کی 15 جمادی الثانی کو اسی سلسلے چشتیہ صابریہ کے ایک عظیم مجدد کہ جن کا نام ہے شاہ احمد عبد الحق رضوی علیہ رحمہ، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ میں اس لیے آج شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ کے حالات خصوصیت سے سنا رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ کی ولایت در حقیقت حضرت شاہ احمد عبد الحق علیہ رحمہ کی کرامت ہے کہ انہی کی فیضان سے یعنی آپ کو ولایت ملی، ان کے حضرت شاہ احمد عبد الحق رضوی۔ گرچہ کہ شاہ احمد عبد الحق رضوی کے یہ خلیفہ نہیں ہے، کئی سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے فرزند شاہ عارف حق علیہ رحمہ، ان کے فرزند شاہ محمد حق علیہ رحمہ، ان کے فرزند نہیں، ان کے خلیفہ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ۔ اس طرح آپ کے یعنی پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد۔ تو لیکن باطنی روحانی طور پر یعنی خاص فیضان آپ کو حضرت شاہ احمد عبد الحق رضوی علیہ رحمہ سے حاصل تھا۔ تو چنانچہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس کا ذکر آئے گا کہ ساقی قمقان اسرار طائر اقلیم الوہیت، یہ ناچیزی کا مضمون ہے۔ یہ بہت کافی بڑا مضمون ہے جس کے اختصار کے ساتھ یعنی آپ کو سنانے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں کہ ساقی قمقان اسرار طائر اقلیم الوہیت سائر میدان ہویت قطب عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ رضوان کی ولادت 861 ہجری میں رضوی کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ جد امجد حضرت شیخ صفی الدین جو حضرت شیخ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے، اور آپ کے والد گرامی شیخ اسماعیل ہیں جنہیں اپنے والد سے خلافت حاصل تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ رضوان پر منتہی ہوتا ہے، جو حضرت شیخ العالم دستگیر بے کساں مخدوم شیخ احمد عبد الحق رضوی علیہ رحمہ رضوان راہ سلوک میں طویل مسافرت کے بعد رضوی تشریف لائے۔ حضرت شیخ اسماعیل جو آپ کے والد ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، شیخ صفی الدین حنفی کی تربیت تمہارے لیے کافی ہے، جو حضرت جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے جو خلیفہ تھے، جو کافی ہے، لیکن تمہارے ہاں ایک فرزند ہوگا جو سید ازلی ہے اور ہماری نعمت اس کو ملے گی۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ کی ولادت حضرت شیخ احمد رضوی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد ہوئی۔ والد نے اپنے فرزند کی تربیت و تعلیم کا خاص انتظام کیا۔
حضرت قطب عالم نے بھی تحصیل علم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اپنی ابتدائی عمر میں علم صرف کا ایک نسخہ بھی تصنیف فرمایا۔ اساتذہ نے اس نسخے کو پڑھ کر فرمایا علم صرف کے لیے تو یہی ایک نسخہ کافی ہے۔ آپ جب سن تمیز کو پہنچے تو حضرت شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ علیہ رحمہ کے مزار کی جھاڑو کشی اختیار کی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ نحو کی مشہور کتاب کافیہ، سب جانتے ہیں، ہر طالب علم جو دینی طالب علم کافیہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اندر پڑھ رہے تھے مزار کے پاس، تو مزار مبارک سے حق 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 کی ایسی آواز سنی کہ آپ اسخط رفتہ ہو گئے۔ حق حق یعنی کیونکہ آپ جانتے ہیں شاہ احمد عبدالحق رضی اللہ رحمہ کو خصوصیت سے اللہ کا اس میں گویا آپ کے حق میں یہ اسم اعظم بن گیا کہ اللہ کا نام جو حق حق ہے اس سے خصوصی فیضان پہنچا، اس لیے سلسلے چشتیہ صابریہ میں حق حق کا بھی جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی خاص وجہ ہے۔ بلکہ یہی نہیں کہ بہت سے بزرگان دین کی عادت ہے کہ خط لکھنے کے بعد نیچے حق 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 لکھتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ احمد عبدالحق رضی اللہ رحمہ کا یہ فیضان ہے جو یعنی اللہ کے اس نام کی خصوصی برکتیں اس سلسلے میں رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ یہی نہیں کہ جو بھی اللہ کا ولی آپ کے انتقال کے کئی سال بعد بھی جاتا تو آپ کی مزار مبارک سے حق حق کی آواز سنتا، بلکہ آج سے تقریباً زیادہ نہیں 200 سال پہلے کے بھی بزرگان دین نے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ ہم نے آپ کی مزار مبارک سے حق حق کی آواز سنی۔ شاہ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ جب آپ کی یعنی جھاڑو کشی جس وقت یعنی وہاں خدمت کیا کرتے تھے تو اب روحانی تربیت کیسی ہو رہی ہے کہ جب بھی اب جنگل ادھر ادھر چلے جاتے، تہجد کا وقت آ جاتا تو کانوں میں حق حق کی آواز آتی تو اڑ جاتے بھی تہجد ادا کرتے۔ جب بھی کوئی غفلت طاری ہو جاتی تو کانوں میں حق حق کی یہ آوازیں آتی تھی۔ تو چنانچہ اب اس کے بعد جب کافیہ جب پڑھ رہے تھے اچانک حق حق کی آواز سنی، آپ اسقط رفتہ ہو گئے۔ اس بے خودی کے عالم میں نعمت ازلی و ابدی نصیب ہوئی اور تعلیم کو ترک کیا، اور پوری یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک معنوں میں یعنی ظاہری علم کے بجائے ان کو علم لدنی عطا فرمایا اور پوری ہمت شغل باطن میں صرف کر دی۔ آپ سارا وقت مجذوبوں اور قلندروں کی صحبت میں رہتے مگر کسی پل قرار نہ پاتا۔ سینے میں عشق الہی کی آگ بھڑک چکی تھی۔ جب آپ جذبہ باطن غلبہ عشق کی وجہ سے رضولی شریف سے باہر نکلے تو ایک بزرگ نے راستے میں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا طلب حق میں جا رہا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کہ حضرت احمد عبدالحق علیہ رحمہ کے در پر جاؤ تمہیں خدا وہاں ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی نہ کسی جب یہ راہ حق میں ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کا دامن پکڑے، تو طلب حق کا مطلب ہے کہ کسی کے دامن کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب راہ سلوک میں اتنے عظیم مقام پر پہنچے کہ وہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے دست حق پر بیعت کرے۔ حضرت قطب عالم حضرت شیخ العالم کی خانقاہ واپس ہو گئے اور آپ کی باطنی تربیت حضرت شیخ مخدوم احمد عبدالحق رضی اللہ علیہ سے ہوتی، یہاں تک کہ حضرت شیخ مخدوم کی روحانیت آپ کے سامنے ہر وقت ظاہر رہتی۔ تربیت کا سلسلہ جاری رہتا۔ آپ کو حضرت مخدوم شیخ احمد عبدالحق علیہ رحمہ سے اس قدر قوی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ویرانوں بیابانوں قبرستانوں میں جب میں تنہا ہوتا تو تہجد کے وقت حضرت شیخ مخدوم کی روحانیت حاضر ہو کر بلند آواز سے حق 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 کہہ کر مجھے بیدار کرتی، مجھ سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت قطب عالم انوار العیون فی اسرار المکنون میں رقم تراز ہے جو حقیقت میں جو حضرت شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ رحمہ کی یعنی عظمت میں آپ نے کتاب رقم فرمایا۔ حضرت شیخ العالم نے کئی مرتبہ عالم معاملہ میں اس فقیر پر لطف مہربانی کی اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ شیخ رکن الدین یہ آپ کے فرزند کن کے؟ شاہ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ کے۔ شیخ رکن الدین بہت بڑے عالم تھے، فرزند ارجمند شاہ عبدالقدوس گنگوئی علیہ رحمہ لطائف قدوسی میں لکھتے ہیں کہ میرے والد کی بیعت کا واقعہ یہ ہے کہ چونکہ میرے والد بزرگوار باطنی طور پر حضرت شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ رحمہ سے فیض یاب ہو چکے تھے، آپ کو حضرت مخدوم کے پوتے حضرت شیخ محمد بن شیخ عارف بن شیخ احمد عبدالحق علیہم الرحمہ کی طرف زیادہ التفات نہ تھا، اس لیے کسی اور جگہ ظاہری بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جب یہ خطرہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا تو حضرت شیخ مخدوم کی روحانیت سامنے ظاہر ہو جاتی تھی اور آواز آتی تھی کہ تم ہماری ملک ہے، کسی اور جگہ مت جانا۔ اس پر میرے والد خاموش ہو جاتے۔ جب اس معاملے میں کافی دیر ہو گئی تو میرے والد کے دل میں خیال آیا بے شک میں ان کا ہوں لیکن ظاہری بیعت تو ضروری ہے،
ظاہری بیعت تو ضروری ہے، اس حضرت احمد عبدالحق علیہ رحمہ زندان پیر کی روحانیت جس میں ظاہری اختیار کر کے جلوہ گر ہو گئی، قبر سے نکل گئے، اور ادھر حضرت شاہ محمد آپ کے پوتے بیٹھے ہوئے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ تھما دیا، ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، بلکہ مطلب ابھی بھی آپ نہیں، مطلب تو یہ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کو ابھی بھی شبہ ہے اور ہمیں مردہ سمجھتے ہو، کسی جگہ مت جاؤ، تم ہمارے ہو۔ اور اسی وقت ہم اب اپنے پوتے شیخ محمد کے حوالے کر دیا، حضرت قطب عالم حضرت شیخ محمد سے بیعت کر لی، اور شیخ محمد اگرچہ عمر رسیدہ تھے لیکن میرے والد کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی علیہ الرحمہ نے بھی اپنے شیخ اور خانقاہ کی ایک خادم سے بڑھ کر خدمت کی، چلہ کشی اور ریاضت و مجاہد مصروف رہے۔ آپ نے راہ حق میں کافی مصائب کو برداشت کیا۔ مکتوبات قدسیہ جو آپ کے خلیفہ حضرت خضر عرف شیخ خان نے جمع کیا، اس میں خود حضرت قطب عالم فرماتے ہیں، اس درویش نے سالہ سال کچھ عشق میں اس قدر مصائب جھیلے کہ احاطۂ بیان سے باہر ہے۔ کئی سال بھوک و پیاس نے جان نکالی، 40 سال تک آتش عشق نے جلایا، اور اس شعر کو سچ کر دکھایا، تان سوزی بر نیایت بوئے عود یعنی جو جلا کر جسے خوشبو لی جاتی ہے، تان سوزی بر نیایت بوئے عود پختہ دانت ای سخن برقام نیست، جب تک تو نہیں جلے گا عود کی خوشبو تجھ سے نہیں آئے گی، عود کے ڈلے سے خوشبو نہیں آتی، جلے تو آتی، جب تک راہ مولا میں عشق مولا میں جلیں گے نہیں مطلب مجاہدہ کے ذریعے سے، اس وقت تک یعنی کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ تو اور جو رازدان ہیں وہی اس بات کو جانتے ہیں، نادانوں کو اس کا علم نہیں۔ مجاہدوں اور ریاضتوں کے زمانے میں آپ کی اندرونی سوزش کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سر پر پانی کی کئی بالٹیاں ڈالی جاتی تھی، لیکن پھر بھی پانی میں برودت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ پانی خود گرم ہو جاتا تھا۔ یعنی اس سوزش عشق الہی کی تسکین کے لیے آپ کثرت سے سما سنتے تھے، اور وہی وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ کثرت سے جو یعنی مطلب ہے کہ یہ بہت مشہور ہے کہ حضرت یعنی شیخ عبدالقدوس گنگوئی علیہ الرحمہ کثرت سے سما سنتے تھے، تو آپ کے فرزند وقت کے بہت بڑے عالم، تو چنانچہ بہت ہی دبے انداز میں یعنی مطلب ادب سے کہا کہ ابا جان کہ یہ جو سما سن رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، فتویٰ دے دیا۔ تو ٹھیک ہے بیٹے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، کل سے سما بند۔ تو ان کی عادت تھی کہ اپنے والد کی سوتے وقت خدمت کیا کرتے تھے، اکثر جب بھی موقع ملا پاؤں دباتے تھے، تو دیکھا کہ موٹے موٹے ددوڑے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، پوچھا ابا جانی کیا ہے؟ بیٹے تم نے فتویٰ دیا یہ عشق الہی کی جو کیفیت تھی، گرمی تھی، اس سما کے اندر ختم ہو جاتی تھی، لیکن ہم نے بند کر دیا، اس لیے ظاہر۔ تو آپ نے فرمایا کہ بطور دوا ابا جان آپ کو سما جائز ہے۔ آپ چنانچہ یہ حضرت شیخ رکن الدین رحمہ جو آپ کے فرزند تھے، آپ صائم الدہر قائم اللیل تھے، 400 رکعتیں دن میں اور اتنی ہی رات کو ادا کرتے تھے۔ اعمال صالحہ پر آپ کی استقامت کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی، ظاہر شریعت سے آراستہ، باطن طریقت سے پیراستہ تھے۔ آپ نے بادشاہ نے وقت کی اصلاح میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، جیسا کہ مکتوبات قدسیہ میں سکندر لودھی، مغل بادشاہ بابر، ہمایوں کے نام خطوط ملتے ہیں۔ ہمایوں کو آپ سے بڑی عقیدت تھی، آپ کی خدمت میں حقائق و معارف کے علم کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں، یہاں ایک کرامت جس کا تعلق اولاد کی دینی تربیت سے متعلق ذکر کی جاتی ہے۔ لطائف قدوسی میں ہے، حضرت شیخ نے مسلسل 3 دن تک اپنے صاحبزادے کو فجر کی نماز میں غیر حاضر پایا، یعنی تو آپ ان کے حجرے کے طرف پہنچے تو دیکھا کہ صاحبزادے پیتل سے سونا بنانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں کیمیا کا جنون اکثر سوار ہو جاتا تھا کہ وہ مختلف دھاتوں کے ذریعے سونا بنانا، جس کو کیمیا کہا جاتا تھا علم۔ آپ نے آواز دی اور تو سونا بنانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے آواز دی اور بیری کے درخت کو سونے میں تبدیل کر کے فرمایا، کیمیا اشیاء کی ماہیت کو بدلنے کا نام نہیں بلکہ باطنی اور روحانی قوتوں کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ یہ کیمیا ہے۔ اگر دل آپ کا یعنی مطلب کہ اللہ کی محبت منور ہو جاتا ہے تو اصل کیمیا یہ ہے۔ حضرت قطب عالم روحانیت کے کس عظیم بلند مقام پر تھے، صاحب اقتباس الانوار کی اس عبارت کو دیکھیے۔ ریاضات و مجاہدات میں آپ بایزید دہر اور فرید عصر تھے، بلکہ آپ کے احوال و مقامات اس قدر عرفہ والا تھے کہ کسی اور سے نسبت دینا بھی صحیح نہیں ہے۔
جس مقام پر سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سالکین کو 10 سال میں پہنچاتے تھے، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی کی توجہ سے 3-4 سال بلکہ چند یوم میں حاصل ہو جاتا تھا۔ جو ولایت کی حضرت حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر آج تک بہت کم آنی حضرات کو ملی ہے، اس حد تک کہ آپ کے دھوبی اور سائی وغیرہ بھی صاحب ولایت بن گئے۔ آپ سکندر لودھی کے زمانے میں شاہ آباد منتقل ہوئے، یعنی رضولوی سے، وہاں 20 سال سے زیادہ قیام فرما کر ماں متعلقین گنگوہ منتقل ہوئے، جہاں آج آپ آرام فرما رہے ہیں کہ گنگوہ تک 84 سال کی عمر میں 944 ہجری میں یعنی اس دنیا سے پردہ فرما کر گنگوہ کو اپنی آخری آرام گاہ کا شرف بخشا۔ آپ کی زوجہ حضرت شیخ عارف کی صاحبزادی حضرت شیخ العالم کی پوتی تھی، حضرت شیخ احمد عبدالقدر رضی اللہ عنہ کی پوتری تھی۔ آپ کے جملہ 7 لڑکے تھے، جن میں شیخ حمید، شیخ عبدالکبیر، شیخ رکن الدین مؤلف لطائف قدوسی مشہور عالم و زاہد تھے، اور چنانچہ آپ کے خلیفہ اکبر کے جن کے حالات جس سے پہلے سنائے گئے تھے، حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری علیہ رحمہ، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پیر نچینیاں کیسے ہے، کثرت سما کی وجہ سے سن چکے ہیں۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ بری سمجھ سے نہیں رہ گیا، دیکھیے وہ فلاں مطلب ہے کہ مدرسے کا وہ عالم ہے اور مسجد کا خطیب ہے، آپ کی یعنی مذمت کرتا ہے، آپ کی غصائی کرتا ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ پریشان مت ہو، ایک دن یہ کہہ دو کہ ہمارا پیر رقاص بھی ہے، رقاص گر بھی ہے، ناچتا بھی، نچانا بھی آتا ہے اس کو۔ جو ہی کہا تو انہوں نے بعض باتوں میں آتا ہے کہ مسجد ہی میں تھے، مسجد ہی میں ناچنا شروع کر دیا، بعض باتوں میں آتا ہے کہ اپنے مدرسے میں ناچنا شروع کر دیا۔ تو چنانچہ پھر آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے، توبہ کیے، اور آپ کے خلفاء میں خلیفہ اکبر سمجھے جاتے ہیں شیخ جلال الدین تھانیسری علیہ رحمہ۔ تو چنانچہ بقول صاحب اخبار الاخیار میرات الاسرار، آپ کے صاحبزدگان علوم ظاہری باطنی سے آراستہ پیراستہ تھے۔ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ کے خلفاء کی تعداد 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ ہند و پاک اور دنیا میں بہت پہلا۔ ان میں آپ کے فرزند حضرت شاہ رکن الدین، حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری، حضرت شیخ عبد الغفور اعظم پوری، حضرت بندگی شیخ خان جون پوری، حضرت شیخ عبدالعزیز کرانوی، حضرت شیخ عبدالستار سہارنپوری، میر سید رفیع الدین اکبر آبادی علیہ رحمہ وغیرہ ہے۔ آپ کی تصانیف میں شرح عوارف المعارف، حاشیہ فصوص الحکم، انواع العیون فی اسرار المکنون، رسالہ قدوسیہ، مکتوبات قدوسیہ، غرائب الفوائد، رشد نامہ، مظہر عجائب ہیں۔ وحدت الوجود پر قصیدہ امالی کی شرح نور المعانی تصنیف فرمائی۔ حضرت یہاں کچھ یعنی فارسی میں اشعار ہے جو آپ کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے اللہ کی محبت میں، کہ اب رہا ہے کہ صوفیان اسرار رموز کی بہت سے بات اس میں بیان کی گئی، لیکن میں یہاں صرف یعنی مطلب ہے کہ ایک دو حصے اس کے میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں قلب کا کمال، قلب کے بارے میں، کیونکہ صوفیہ کرام نے، اولیاء اللہ نے قلب کی صفائی تزکیے پر بہت توجہ دی، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس یعنی قلب کی اہمیت کو بار بار بتایا گیا کہ محبت و عشق کا مرکز قلب ہے، دل ہی تجلی گاہ الہی اور معرفت الہی کا منبع محل ہے۔ دل کیا ہے؟ حضرت قطب عالم سے سنیے۔ قطب عالم یہ لقب ہے آپ کا حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ کا۔ دل مغز حقیقت است تن پوست ببیں، دل مغز حقیقت است تن یعنی جسم، پوست ببیں، دل شیوہ روح صورت دوست ببیں۔ دل حقیقت کا مغز ہے، جسم اس کا چھلکا ہے، دل روح کا آئینہ ہے، اس کے اندر دوست کا جمال دیکھ۔ جو شخص دل نہیں رکھتا، اگرچہ ملک ہے اور ساکن فلک ہے، سر حق سے کچھ خبر نہیں، اور حق تعالیٰ تک اس کا گزر ہے، اور حق تعالیٰ تک اس کا گزر ہے، وہ اہل دل نہیں بلکہ خادم ہے جس کے ذمہ کچھ خدمت ہے، اور کہاں یہ اور کہاں وہ، پس تو دل کے کاموں میں مشغول رہے اور دل کے نموز حاصل کر۔ دل عرش رحمان ہے بلکہ اس سے بھی بلندتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن، مجھے میری زمین نہیں سما سکتی، نہ میرا آسمان، لیکن میرے مومن بندے کا دل مجھے سما سکتا ہے۔ یہ دل ہے جو خلیفہ رحمان مظہر جمال سبحان ہے۔ قلب المومنی میرات الربی، مومن کا دل رب تعالیٰ کا آئینہ ہے، کہ خراب جہاں جمال رخسر ماست، سلطان جہاں در دل بیچارہ ماست۔ تو بس ہر وقت سوز و ساز میں
رہو جان کی بازی لگا. یہ اصل میں یہ مکتوبات ہی کا ایک حصہ ہے. مکتوبات جو اپنے مریدین وغیرہ کو لکھا کرتے تھے، تقریباً 800 صفحات سے زیادہ پر مشتمل، نیٹ پر بھی یہ یعنی آپ کو مہیا ہے. بس ہر وقت سوز و ساز میں رہو، جان کی بازی لگا دو، کیونکہ حق تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، تیرا ہے. حق تعالیٰ کے ساتھ بنائے رکھو اور ہزاروں راز پاتے رہو. قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. بس اسی سر پر یعنی راز پر سر کو رکھ دو. الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے اسم رحمان سے عرش پر متمکن ہے. یہ ہے عرش رحمان اور یہ ہے دل انسان. اور یہ انسان کیا ہے؟ سر سبحان ہے، یعنی حق تعالیٰ کا راز ہے. دل کے صفائی تزکیے کے بغیر دل مومن کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت قرار دیا گیا. تزکیہ نفوس در حقیقت تزکیہ قلب کا نام ہے. اس لیے کہا گیا التصوف تصفیۃ القلوب، تصوف قلوب کے تصفیہ کا نام ہے. صوفیہ کرام نے قلوب کی نگہداشت پر خوب زور دیا ہے، جیسے کہ حضرت قطب عالم مکتوب نمبر 21 میں تحریر فرماتے ہیں، قلب کی فکر آج کرنی چاہیے اور اپنے دل کے اندر ہر ساتھ ہر لحظہ جویاں پویاں یعنی تلاش کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے رہنا چاہیے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اس لطیف ربانی یا جوہر سبحانی کی رغبت کس طرف ہے. یہ توجہ کرنا چاہیے کہ آخر یہ دل کس طرف مائل ہے، یہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ دل کا میلان جس چیز کی طرف ہوتا ہے دل وہی بن جاتا ہے، خواہ صورت میں کچھ بھی ہو. اسی لیے فرمایا گیا یحشر الناس یوم القیامت علی نیاتہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نیات کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق اٹھایا جائے گا. یعنی خواہشات کا تعلق، نیت کا تعلق دل سے ہے، دل ہی کی کیفیتوں پر انہیں اٹھایا جائے گا. جس چیز کے ان کے قلوب کہاں ہوں گے اسی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. بس طالب حق کو چاہیے کہ صحن دل کو، یعنی دل کے صحن کو ہمیشہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اب اللہ ولا سواہ کے جھاڑو سے پاک و صاف رکھا کرے. اور ما سوی اللہ کے خس و خاشاک، یعنی کچرا وغیرہ کو خس و خاشاک کہا جاتا ہے. ما سوی اللہ کے خس و خاشاک کو نکال کر باہر پھینک دے. دل آئینے کے مانند ہے. آئینے کے اندر پہلی شکل جو ظاہر ہوتی ہے وہ سقال، آئینہ سیقل کرنے والی کی شکل ہوا کرتی ہے. آئینہ جب بنتا ہے کوئی دوسرے پہلے نہیں دیکھتے بنا. تو اب یہ ہے کہ دل کو آئینہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ کے جمال کے عکس کو گناہوں کے ذریعے سے، اس پر گناہوں کے زنگ کے ذریعے سے مت مٹاؤ، یعنی اسے روشن رکھو جس حالت پر وہ ہے. کیونکہ یہی وہ کان تھے جو سب سے پہلے کیا سنیں؟ یہی سنیں کہ الست بربکم، الست بربکم قالوا بلا، جو اس کیفیت کو باقی رکھنے والے اولیاء اللہ ہیں. یعنی مطلب ہے جو کانوں نے سنا، اس کانوں کی جس نے حفاظت کی، جو جس نے اس دل کی حفاظت کی، تو وہی اللہ کے مقرب بندے کہلائے. تو چنانچہ قلب المومن مرآۃ رب، مومن کا قلب رب کا آئینہ ہے. عموماً ایک مشہور یعنی ایک روایت بزرگان دین نے اکثر بیان کی ہے، وہ یعنی کہ حدیث کی صورت میں قلب المومن مرآۃ المومن، آپ نے سنا ہوگا مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے. تو یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ قلب المومن مرآۃ رب. سن لیجئے کہ یہاں پر یعنی حضرت حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک پیاری توجیہ فرمائی. قلب المومن مسلمان، کہ مومن دوسرا مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ مومن. ابھی آپ ختم قرآن میں سنیں گے، کیا سنیں گے؟ کہ الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ کی صفت کیا ہے؟ مومن. اللہ ایمان دینے والا، ہم ایمان رکھنے والے. تو ہمارا مومن ہونا، نبی کا مومن ایک نہیں. نبی پر مومن اگر ایمان نہ لائے تو کافر. نبی ہم پر ایمان نہیں رکھیں گے، ہم نبی پر ایمان رکھیں گے. تو اللہ کا مومن ہونا اور ہے، نبی کا مومن ہونا اور ہے، اور ہمارا مومن ہونا اور ہے. آپ بولیں گے شرک، کیونکہ آپ مومن، اللہ مومن ہے. شرک ہو گیا. کیوں؟ اللہ مومن ہے، تم مومن. تو پتہ چلا کہ بہت سے ایسے کلمات ہیں صرف اطلاق کرنے سے یعنی شرک نہیں ہوگا. جب ہاں بعض صفتیں ایسی ہے اللہ کی جیسے سمدیت وغیرہ، اس کا اطلاق بھی مجازی طور پر یعنی مطلب ہے کہ اللہ کسی کو سمد نہیں کہیں گے، رحمان نہیں کہیں گے. لیکن بہت سی صفتیں ایسی ہیں مجازی طور پر اللہ کے مقرب بندوں پر جب اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو وہاں شرک نہیں ہوتا. جیسے علم غیب وغیرہ بہت سی ایسی صفتیں ذہن میں رکھ لیجیے. جیسے کہ بتایا نا کہ ہم مومن، اللہ کے نبی مومن، اللہ مومن، وہ ایمان دینے والے، ہم ایمان رکھنے والے. آئیے تو بتایا. تو یہاں تو قلب المومنی مرآۃ المومنی جو روایت ہے اس کے معنی بھی یہی ہوں گے. مومن کا آئینہ ہے، یعنی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے.
ابھی المومن ایک بندہ، دوسرا مومن اللہ تعالیٰ. تو چنانچہ اور یہ مقام حاصل کرنا چاہیے. کسی نے کیا خوب کہا، یہ حدیث اصلی حدیث ہے کہ تو ہی اس بات سے کون سی بات زیادہ بہتر ہے کہ تو ہے، یعنی محبوب کا ہونا بڑی دولت بڑی بات ہے. قلوب اخذ فیض کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ بات بزرگوں کی صحبت خصوصاً اپنے شیخ سے رابطہ قلبی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. رابطہ قلبی پر آپ نے کافی اس میں بیان کیا گیا کہ قلب سے رابطہ قلبی سے کیسے فیض حاصل ہوتا ہے. قلب کی پرورش کے مراحل پھر اس کے کمال کی کیا انتہا ہے. حضرت قطب عالم کے درج ذیل مکتوب نمبر 61 کو دیکھیے. قالب یعنی یہ جسم، قلب، یہ جسم جو قلب سے پرورش پاتا ہے. اس کی پرورش کس سے ہوتی ہے؟ قلب. دل میں کوئی اگر تھوڑی سی خرابی آ جائے تو یعنی یہ جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے. اسی طرح یہ ظاہری خرابی سے جیسے اثر پڑتا ہے، جو قلب جو حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے انوار کے محل ہے، جو حقیقت ہے اس کی خرابی سے یقیناً ہماری روح پر اثر پڑتا ہے. یہ جیسے جسم پر اثر پڑتا ہے تو قلب کا ایک ظاہر ہے، قلب کا ایک باطن ہے. ظاہر سے ظاہر جسم پر اثر پڑتا ہے، باطن قلب سے روح پر اثر پڑتا ہے. تو چنانچہ قلب کی اور قلب اپنی صفائی کے مطابق روح سے پرورش حاصل کرتا ہے. یعنی جب روح کی قلب پر تجلی ہوتی ہے تو قلب منور ہو جاتا ہے، تو قوت حاصل کر کے حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے آپ کو حق کے حوالے کرتا ہے، حق کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، حق تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتا ہے. یہی رزق روح ہے، روح کی غذا ہے. یہی رزق روح ہے کہ جب روح پر تجلی ہوتی ہے تو انوار ربانی اسرار سبحانی میں پرواز کرتی ہے، لا مکان میں پہنچ جاتی ہے. حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام میں، جب کہ آپ کا قلب روح کی صفت پر تھا، آپ کا قلب روح کی صفت، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ریاضت مجاہدے کر کے انسان کا جسم قلب کی صفت پر ہو جاتا ہے. جسم کیا بن جاتا ہے؟ قلب بن جاتا ہے. اسی طرح اور اعلیٰ مقام جب سے حاصل ہوتا ہے تو یعنی مطلب قلب کیا بن جاتا ہے؟ قلب نہیں رہتا، روح بن جاتا ہے. کیوں؟ قلب میں پھر بھی یہ طاقت رہتی ہے کہ ادھر نیکی کی طرف بھی جا سکتا، بدی کی، اس لیے اس کا نام قلب رکھا گیا. قلب نے بدلنا. کبھی دل بول رہا کہ مطلب ہے کہ نماز پڑھنا، کبھی نہیں پڑھنا. کبھی دل بول رہا کہ تعلیم حاصل کرنا، تعلیم حاصل نہیں کرنا. یہ قلبی کیفیت ہے. لیکن روح جو حقیقت میں جو سب سے پہلے جو باغ کو صاف بنائی گئی، جب دل اور روح کی شکل حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ یعنی مطلب ہے کہ وہ اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اب سے گناہ صادر نہیں ہوتے. وہ یعنی اس کا نفس یعنی گویا مطمئنہ بن جاتا ہے. تو چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب روح کی صفت پر تھا اور روح حق تعالیٰ کی صفت پر، اور روح حق تعالیٰ کی صفت پر زمان و مکان کو پیچھے چھوڑ کر میدان قاب قوسین او ادنیٰ میں پہنچ گئے. زہ کمال و زہ جمال، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اي فهو الحق في الحق والخلق وليس الا الحق وهو الحق ذو القوة المتين. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی حق ہے حق میں اور خلق میں نہیں ہے سوائے حق کے. وہی حق ہے زبردست قوت والا. اسی مقام پر کہا گیا کہ روح جسم کی طرح ہاتھ پاؤں رکھتی ہے. روح جسم کی طرح ہاتھ پاؤں رکھتی ہے، لیکن اس کے دست و پا نورانی ہے. اس کے دست و پا یہ مادی نہیں ہے، اس کے دست و پا نورانی ہیں اور عالم قدس کی غذا تناول کرتی ہے. اسی مقام پر درویش روح کی صفت پر ہوتا ہے. طعام بہت کھاتا ہے اور عرش پر جاتا ہے. طعام سے مراد روحانی طعام. اسی کی طرف اشارہ ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی کئی دن تک نہ افطار نہ سحری. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس شب بسر کرتا ہوں، اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں. اللہ کے حبیب بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. رب کیا کھلاتا ہے، محبوب کیا کھاتے ہیں، محبوب خوب جانتے ہیں. قرآن سے سنو، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے. فرزند من، جسد آدم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے کہ 18,000 عالم اس کے اندر پنہا ہے. کہ یعنی اللہ نے ہر ایک کا یعنی بزرگان نے ثابت کر کے بتایا، سر سے لے کر پاؤں تک جو 18,000 عوالم ہیں، ہر ایک کا اللہ نے اس کے اندر یعنی مطلب ہے کہ اس کا اشارہ رکھا ہے کہ یہ فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے. مثال کے طور پر جھاڑیاں، یہ جس کے پورے ثابت کر کے بتایا، یہ بال ہے، یا جو اس کے اندر پھر یعنی مطلب ہے کہ مختلف قسم کے جراثیم ہو جاتے ہیں اس کے یعنی رہنے والے، جیسے جنگل میں جھاڑیوں میں جیسے مثال کے طور پہ پرندے وغیرہ جو حشرات رہتے ہیں، پوری یعنی نہریں وغیرہ، یعنی پورا کا پورے عالم یعنی اللہ تعالیٰ. اس لیے بتایا گیا کہ انسان کے جسم کو یعنی مطلب ہے کہ عالم اصغر کہا گیا، اور یہ پورا عالم اکبر ہے. یہ عالم اصغر پورا اسی جیسے فاتحہ یعنی پورے قرآن کریم کا نہیں بتایا گیا کہ ام الکتاب پر نچوڑ ہے، تو سارا عالم اللہ نے
انسان کے اندر رکھ دیا. اب یہاں ہے کہ انسان غور فکر کرتا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کیا فرمایا، صرف آسمان و زمین کو مت دیکھو بلکہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی دیکھو، اور پھر تمہارے اندر بھی غور کرو. افلا تبصرون، کا تم غور نہیں کرتے. تو آج نہیں، اب جو یعنی ہم یہ کہ ابھی تک تو سائنس جو کر رہی ہے وہاں تک نہیں پہنچے، تو اب یہ اندر تو اندر لگا یہ صرف سائنس. اب حیران ہے، اب کئی ایسی باتیں صحیح سی باتیں سن کے جو انسان کی جو ظاہر میں علم سے متعلق ہے جو ہم نہیں سنے تو حیران ہو جاتے ہیں. تو اب باطن کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہری وفی انفسکم کما ملا افلا تبصرون، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو 18,000 عالم اس کے اندر پنہا ہے. جب حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشف رونما ہوتا ہے تو درویش جو کچھ کہتا سنتا ہے اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ عرش، فرش، بہشت، دوزخ، 18,000 عالم سب اس کے ساتھ ہے. بس تم حق میں مشغول رہو تاکہ حجاب اڑ جائیں اور سب کچھ تیرے سامنے آ جائے. عالم غیب کی مخلوق اگرچہ آدمیوں کی شکل پر ہے لیکن آدمی نہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.